یہ کہانی ہے احمد کی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ بظاہر وہ عام نوجوانوں جیسا تھا، لیکن اس کی عادتیں اچھی نہیں تھیں۔ وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اکثر جھوٹ بولتا تھا اور لوگوں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتا تھا۔ گاؤں والے اس سے خوش نہیں تھے۔ جب بھی اس کا ذکر ہوتا لوگ افسوس سے سر ہلا دیتے اور کہتے، پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جو کبھی اس سے مایوس نہیں ہوا۔ وہ تھی اس کی ماں۔ ہر رات جب پورا گاؤں سو جاتا، احمد کی ماں جائے نماز بچھاتی، ہاتھ اٹھاتی اور آنسو بہاتے ہوئے دعا کرتی، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو اپنی طرف موڑ دے۔ مگر احمد اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی وہ جوان ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے، توبہ تو بڑھاپے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک رات احمد کسی کام سے قریبی شہر گیا۔ واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا سنسان راستے میں عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ احمد تیزی سے چل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر راستے کے کنارے ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ احمد قریب پہنچا تو بوڑھے شخص نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ پھر اس نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ احمد نے جواب دیا، اپنے گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ آواز میں ایک سوال کیا، اگر آج رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا تم اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو؟ یہ سوال سنتے ہی احمد کے قدم جیسے رک گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ پہلی بار کسی نے اس سے ایسا سوال کیا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد وہ وہاں سے چل تو پڑا، لیکن اس کے کانوں میں وہی الفاظ گونجتے رہے، اگر آج میری زندگی کی آخری رات ہو تو۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی اس کا دل بے چین رہا۔ اس رات وہ بستر پر لیٹا رہا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے اپنی چھوڑی ہوئی نمازیں یاد آئیں، اپنے جھوٹ یاد آئے، وہ لوگ یاد آئے جن کے دل اس نے دکھائے تھے، اور پھر اسے اپنی ماں یاد آئی، وہ ماں جو ہر رات اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود سے سوال کیا، اگر واقعی آج میری موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ رات کے آخری پہر وہ بستر سے اٹھا، وضو کیا اور خاموشی سے اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، اللہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ فجر کا وقت ہوا تو احمد مسجد پہنچ گیا۔ جب لوگوں نے اسے مسجد میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ نماز کے بعد وہ ایک کونے میں بیٹھ کر دیر تک دعا کرتا رہا۔ اس دن کے بعد احمد کی زندگی واقعی بدل گئی۔ اس نے نماز کی پابندی شروع کر دی، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، لوگوں سے معافی مانگنے لگا، غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ اس کے اخلاق بدل گئے، اس کا انداز بدل گیا، یہاں تک کہ پورا گاؤں اس کی تبدیلی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جو لوگ کبھی اس سے نفرت کرتے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن احمد نے سوچا کہ اس بوڑھے شخص کو تلاش کیا جائے جس کی ایک بات نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ وہ اسی راستے پر گیا، اسی درخت کے پاس گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، مگر کسی نے بھی ایسے بوڑھے شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ احمد خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وقت رہتے جگا دیا۔ اس دن احمد کو ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ایک انسان تک محدود نہیں۔ جو شخص سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کا آخری دن کب آئے گا۔ شاید آج، شاید کل، شاید اگلے ہی لمحے، لیکن جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، نماز کی پابندی کیجیے،
اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔